السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو حفظ امان میں رکھے۔ ہماری جو دعائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ بڑا اہم ویلاگ ہے یہ 9 مئی کے حوالے کے کرداروں سے، کہ کس کس کا کتنا کردار تھا اور کیوں پریس کانفرنس کرنے کے بعد یا پھر عدالتوں نے کیوں ان کو چھوڑ دیا، اور سب سے بڑی بات ریاست ان تمام ثبوتوں کے ہونے باوجود کچھ کیوں نہ کر سکی۔ اسی پر بات کریں گے۔ رپورٹ بھی ہمیں ملی ہے جس میں سے بڑے اہم نکات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ مجرم قابل معافی ہیں یا نہیں۔ خیر، سمجھ سے بالا تر ہے کہ نگران حکومت کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے اتنی مفصل رپورٹ جمع کرائی، اتنی باریک بینی سے تحقیقات کی، ایک ایک کردار کا تعین، لیکن اس کے باوجود کسی نے کسی کا محاسبہ نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی 9 مئی کے کردار نہ لٹکائے گئے۔ سوال یہ ہے کہ نگران حکومت کس کی بیساکھیوں پر چل رہی تھی؟ ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہی تھی اس کے پیچھے، پوری سپورٹ حاصل تھی، اس کے باوجود بھی اس رپورٹ پر عمل نہ ہو سکا۔ رپورٹ اتنی مفصل ہے کہ آج تیسری قسط بھی انصار عباسی صاحب کو چھاپنی پڑی۔ اس رپورٹ میں ایک ایک پی ٹی آئی کے رہنما کا کردار کا جو احاطہ کیا گیا، کیسے انہوں نے 9 مئی کے حملے میں اپنا کردار ادا کیا۔ موجودہ کابینہ کے روبرو چند روز قبل پیش کردہ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مظاہرے 300 سے زائد مقامات پر شروع ہوئے، پاکستان بھر میں 300 سے زائد مقامات پر، اور ساتھ ہی مفصل انداز میں بتایا گیا کہ اس دن کس نے کیا کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے فوری طور پر سوشل میڈیا پر ان کی حراست کے متعلق جھوٹ پھیلانے اور لوگوں کو تشدد پر ابھارنا شروع کر دیا۔ بڑے پیمانے پر الزام عائد کیا گیا کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کہ گرفتار کرنے کے بعد عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو قتل بھی کر دیا جائے۔ اس حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی وہ انتہائی سنسنی خیز اشتعال انگیز تھی۔ اس پرتشدد کارروائیوں کی حوصلہ افزائی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس روز پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہے جانے والے جھوٹ اور تشدد کی ترغیب کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حماد اظہر نے دوپہر 2:37 پر ٹویٹ میں الزام عائد کیا کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے، مطلب وہی تشدد جو عمران خان صاحب اکثر بتایا کرتے تھے کہ شہباز گل کے ساتھ وہ تشدد آپ کو یاد ہے، مرچاں والا ڈنڈا اور یہ وہ، کوئی اس قسم کی چیزیں عمران خان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ زرتاج گل نے 3:10 پر خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان کو حراست میں قتل کر دیا جائے گا۔ مراد سعید نے بھی بالترتیب 2:37 پر، 2:44 پر اور 4:20 پر ٹویٹ میں پارٹی کارکنوں کو مختلف مقامات پر جمع ہونے کے لیے کہا، ہدایت کی کہ وہ عمران خان پر تشدد نہ ہونے دیں۔ جو لوگ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں ان کے لیے زمین کو جہنم بنا دیں۔ فرح حبیب نے 4:51 پر ٹویٹ کیا، لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں لیکن عمران خان پر تشدد نہ ہونے دیں۔ علی مین گنڈا پور نے شام 5:12 پر ٹویٹ میں اپنے کارکنوں سے کہا کہ ابھی یا پھر کبھی نہیں، اپنی جانوں سے خان کی حفاظت کرو۔ علی زیدی نے 4:23 پر ٹویٹ کی کہ پارٹی کارکن سندھ کو بند کر دیں۔ انم شیخ، شاندانہ گلزار خان، کنول شزیب نے اپنی ٹویٹ میں لوگوں کو جی ایچ کیو کے مقام پر پہنچ کر پروٹیسٹ کرنے کی ہدایت کی۔ سینٹر اعجاز چودھری نے 2:28 پر ٹویٹ میں پارٹی کارکنوں سے پورا ملک بند کرنے کی ریکویسٹ کی۔ فیصل جوید نے 2:48 پر ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان پر تشدد ہو رہا ہے۔ شہریار افریدی نے 3:36 میں ٹویٹ میں کہا کہ جن غداروں نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے ان پر حملہ کر دو۔ عمر ملک نے 3:55 پر ویڈیو پیغام میں کہا کہ عوام کمانڈر ہاؤس لاہور کی رہائش گاہ کی جانب مارچ کریں۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کارکنوں نے مہم چلاتے ہوئے ایسے ٹویٹر ٹرینڈ شروع کیے جو تشدد کی حوصلہ افزائی کرتے، لوگوں کو جی ایچ کی ترغیب دیتے۔ جو ٹویٹر ٹرینڈ شروع کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ گو ٹو جی ایچ کیو، نکلو جی ایچ کی طرف۔ یہ وہ ٹرینڈ تھے جو اس وقت شروع کیے، گو ٹو، اور اس کے بعد ایک ٹویٹر ٹرینڈ کی مدد سے منظم انداز سے جھوٹ، غلط معلومات پھیلائی اور تشدد بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک اور بھی ٹرینڈ تھا، خان آور ریڈ لائن، یہ بھی ایک ٹرینڈ تھا جو ان دنوں میں چلایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے کچھ دیر بعد غیر ملکی ولاگرز نے ویڈیو پیغامات اپلوڈ کیے
جن میں تشدد کے بے بنیاد الزامات، لوگوں کو ریاستی اداروں پر حملے کی ترغیب دی۔ ان میں سے بہت سے بلاگرز نے عام لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے اکسایا۔ سوال یہ ہے کہ ان غیر ملکی ولاگر کو پیسے کس نے دیا، ہائر کس نے دیا؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے، پی ٹی آئی۔ سوائے اس کے اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلح افواج میں بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش کی، افسران اور جوانوں کو اپنی کمان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے اکسایا۔ ان بلاگرز میں عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت خان، معید پیرزادہ، شہین صہبائی شامل ہیں۔ عادل راجہ اور حیدر مہدی نے فوجی افسران کو بغاوت کی ترتیب دی۔ اچھا جی، رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کن شہروں میں ہونے والے مظاہروں نے کیسے پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کی۔ لاہور میں احتجاج تقریباً 3 بجے شروع ہوا۔ جب لوگ لبرٹی چوک پر جمع ہونے شروع ہوئے، تقریباً 4 بجے ڈاکٹر یاسمین راشد لبرٹی چوک پہنچی۔ مظاہرین کو کور کمانڈر ہاؤس، جس کو جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اس کی طرف بڑھنے کے لیے کہا۔ شام 6 بجے مظاہرین جناح ہاؤس میں داخل ہوئے، مکمل توڑ پھوڑ کر اس کو نظر آتش کر دیا۔ مظاہرین نے قریبی میس آفس CSSD پر حملہ کیا، توڑ پھاڑ وہاں پر بھی کی۔ رات 10 بجے تک یہی ہجوم مین بولیوارڈ تک پہنچا، جہاں عسکری ٹاور اور عسکری بینک کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ ان 2 جگہوں کا قصور صرف یہ تھا کہ ان کے ساتھ لفظ عسکری مطلب فوج لگتا تھا۔ مظاہرین کے ایک گروپ نے H180 ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے سیکریٹریٹ پر حملہ کیا۔ شہر کے مختلف حصوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اس دوران ہوتی رہی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندازے کے مطابق لاہور میں مظاہرین کی تعداد کل 2000 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے مظاہرین کی قیادت اور انہیں اکسایا۔ زبیر نیازی، عمر چیمہ، حماد اظہر، اعجاز چودھری، حسن نیازی، عائشہ اقبال، عالیہ حمزہ، منزہ حسن، مسرت چیمہ، علیمہ خان اور نشین حامد اس میں شامل تھی۔ راولپنڈی شام 4 بجے تک مظاہرین لیاقت باغ میں جمع ہو چکے تھے۔ 5 سے 6 بجے کے درمیان سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے متعدد آڈیو بیانات سامنے آئے، جن میں مظاہرین پر زور دیا گیا کہ وہ GH کو چلے جائیں۔ 6 بجے تک ہجوم GH کو پہنچ چکا تھا۔ ہجوم نے پرتشدد شکل اختیار کی۔ GH کے باہر ایک مجسمہ اور استقبالیے میں شیشے کا دروازہ توڑ دیا۔ ہجوم نے ملٹری ہسٹری میوزیم اور آرمی سگنلز میں میس توڑ پھوڑ کی اور کئی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اسی دوران ایک گروپ نے حمزہ کیمپ پر حملہ کیا، عمارت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ رات 10 بجے تک ہجوم نے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ پلازا پر حملہ کیا اور داخلی دروازے پر بھی آگ لگا دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور مظاہرین کے درمیان کئی گھنٹوں تک جھڑپیں ہوئی، جس میں کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اطلاع کے مطابق مندرجہ ذیل لوگوں نے مظاہرین کی قیادت کی اور انہیں اکسایا، جس میں صداقت عباسی، کمل شوزیب، واسق قیوم، عمر بٹ، جہانگیر بٹ، راجہ عثمان، عاطف قریشی، مسلم خان، ذیشان ممتاز، کیسر خان، ذکی بٹ، ملک عابد، سیمابہ، طاہر، آصف محمود، طیبہ ابراہیم، شبانہ فیاض، اظہر میر اور حسیب نقوی ان میں شامل تھے۔ اچھا، گجرانوالہ میں شام 7:40 تک تقریباً 100 مظاہرین کے ایک گروہ نے گجرانوالہ کینٹ میں داخلے کی کوشش کی، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو واپس دھکیل دیا۔ اچھا جی، مظاہرین نے حملے جاری رکھے، بلا راہ والی گیٹ اور مرکزی استقبالیے کو تباہ کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رپورٹ کے مطابق مندرجہ ذیل مظاہرین کی قیادت کر رہے تھے جمال چیمہ، باؤ اکرم، شبیر مہر، علی اشرف مغل، مہر ایم صادق، رضوان بٹ، عمر اشرف، انصار بٹ، نجف شرازی اور رانا ذکاء اللہ، اسد اللہ پاپا جو ہے وہ شامل تھے۔ میاں والی شام 5 بجے کے قریب پی ٹی آئی کے 1000 کارکنوں نے MM عالم ایئر بیس پر حملہ کیا۔ اس گروپ کی قیادت پی ٹی آئی کے سابق رکن پارلیمنٹ امجد علی خان اور ملک احمد کر رہے تھے۔ مظاہرین نے چار دیواری کو نقصان پہنچایا، ایئر بیس کے مرکزی داخلے کا دروازہ کا جو توڑ دیا، ایک ماڈل طیارے کو آگ لگا دی۔ ہجوم کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پسپا کر دیا۔ پھر اسی ہجوم نے پولیس سروس مرکز، جوڈیشل کمپلیکس، تجارتی اداروں بشمول نیشنل بینک، پنجاب بینک، جنرل پوسٹ آفس پر حملہ کیا، نقصان پہنچایا، کئی دکانیں لوٹ لی اور گاڑیاں بھی نظر آتش کر دی۔ اگلے دن انہیں 2 افراد کی قیادت میں ایک گروہ نے میاں والی بنو سڑک بند کر دی۔ پولیس تھانہ کمار مشانی پر حملے، نقصان پہنچانے سے قبل کئی گاڑیوں پر حملہ۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق مندرجہ ذیل لوگ نے مظاہرین کی قیادت کی، جن میں امجد علی خان، ملک احمد خان، سلیم گل خان، امیر خان سواسی، عالم خان اور امین اللہ خان شامل ہیں۔ اسلام آباد 10 مئی کو تقریباً 3 بجے خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو 1000 افراد پر مشتمل ایک گروپ اسلام آباد پہنچا۔
ایس پی آفس انڈسٹریل ایریا پر حملے کر کے سے آگ لگا دی۔ اس کے بعد انہوں نے رمنا پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا۔ ہجوم نے کئی گاڑیوں کو نظر نقصان پہنچایا۔ اس ہجوم کی قیادت شہریار افریدی، خالد وزیر، عامر مغل، جہانگیر وجاہت سمی، خالد خان اور راجہ شاہد نواز کر رہے تھے۔ ملتان شام 6 بجے کے قریب پی ٹی آئی کے کارکن سی ایم ایچ چوک پہنچے۔ 7 بجے تک یہ تعداد تقریباً 1000 تک بڑھ چکی ہے۔ ہجوم نے فوجی بھرتی مرکز، آرمی چیک پوسٹ، نیشنل بینک سمیت کرب و جوار کی عمارتوں میں حملہ کر کے نقصان پہنچایا۔ ہجوم کو متحرک اور قیادت کرنے والوں میں ملک عامر ڈوگر، سلیم اختر لابر، ندیم قریشی، خالد وڑیچ، خرم لیاقت اور زین قریشی شامل تھے۔ سوال تو یہ ہے کہ اس مفصل رپورٹ میں جن جن رہنماؤں کا مرکزی کردار بیان کیا جاتا ہے، ان میں زیادہ تر لوگ پریس کانفرنس کر کے چھوٹ جاتے ہیں، آزاد ہیں، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس بات کا فائدہ دیگر لوگوں نے اٹھایا اور آج تک پریشانی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، اس میں 2 موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اس پوری رپورٹ سے نکلتی ہیں۔ ایک وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے شہریار افریدی سے لے کر کنول شاہ زیب سے لے کر زرتاج گل سے لے کر جن کے نام ہے، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کو چھوڑنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ اور وہ لوگ عدالتوں سے چھوڑنے کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی ان کو اس بات کی شرم اور حیا نہیں ہے کہ انہوں نے اس ریاست کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہے اور آج بھی وہی چن چڑھا رہے ہیں یا ویسے ہی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کر رہے تھے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس میں کچھ لوگ چلو خاموش ہے، پریس کانفرنس کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ لوگ آج بھی پریس کانفرنس کرنے کے بعد ویسے کے ویسے ہی ظالم ہیں جو کہ اس سے پہلے ظالم تھے۔ تو بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کون ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ اس رپورٹ پر عمل نہیں ہونے دیا؟ کیونکہ اگر اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں کوئی ایسی ریاست، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس نے فوج میں، ریاست میں بغاوت کرنے کی کوشش کرنے والوں کے سر قلم نہ کیے ہوں۔ جہاں بھی ہوتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے۔ سر قلم سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے سر تن سے جدا کر دی ہو، لیکن ان کو سزا دی ہو، چاہے وہ قید کی صورت میں ہو، چاہے وہ موت کی صورت میں ہو، کیونکہ بغاوت کی جو سزا ہے وہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک وہ موت ہی ہے۔ لیکن یہاں پر ان کو چھوڑنے والا کون ہے؟ ان کو سزا دینے والا کون ہے؟ ان کو کس نے سزا دینی تھی؟ کون تھے اتنی مفصل رپورٹ ہونے کے باوجود نگران حکومت میں کسی قسم کی خلاف کارروائی نہ کرنے والے؟ اور پھر عدالتوں کے کردار پر تو ایک سوال ہے ہی۔ خیر، امید کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کے بعد شاید کسی جگہ پہ کسی کو احساس ہو جائے کہ اگر آج یہ نہ کیا گیا تو آگے جا کے اس سے بھی زیادہ اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے کشمیر کی صورتحال پر، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس جاری بھی ہے جس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سمیت دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں۔ امید ہے وفاق حکومت اس مسئلے کا حل ضرور نکالے گی اور انتشاریوں کو شکست ہوگی۔ دیکھیں جینون سا مسئلہ ہے وہاں پر ایک کہ بجلی جو ہے اس کی مہنگے بلوں کی چیز چل رہی ہے، اس کو اب جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے بجلی کے بل نہیں پیڈ کر رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ پورے کا پورا کشمیر اگر بجلی پیڈ ہی نہیں کرے گا تو یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا نا۔ آج کشمیر نہیں کرے گا اس زور پہ تو کل کے پی کے نہیں کرے گا، پرسوں پنجاب نہیں کرے گا، تو بجلی کے بل نہیں پیڈ ہوں گے تو پھر بجلی کیسے آئے گی؟ جنون مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، اور حکومت کو بھی اپنے رویوں میں بہتری لانی پڑے گی۔ یہاں پر جب بات ہوگی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب، جو کہ ظاہر ہے پھڑ تڑ کے بنائے گئے تھے، پیپلز پارٹی کے زیادہ تر اس میں لوگ شامل ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا کہ ان کا اپنے لوگوں سے ایسا رویہ کیوں ہے، وہ لوگوں کو کیوں اکساتے رہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ غیر سیاسی تحریک ہے لیکن ایک بہت بڑی تحریک بن گئی ہے، اب اس سے جان چھڑانے کے لیے اس نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، اور وہ وزیر اعظم صاحب ضرور نکالیں گے۔ مجھے اجازت ہے، اس رپورٹ کے بارے میں آپ ضرور کمنٹ کریں کہ اس رپورٹ کے مطابق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک لیڈر اس میں شامل ہے تو پھر کسی کو سزا کیوں نہیں ہوئی، اس پر ضرور اپنا کمنٹ کریں، ویلاگ کو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، لائک کریں، ظاہر ہے سبسکرائب آپ کرتے ہیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی اپلوڈ ہو وہ پروگرام آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔